شب معراج جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر گئے اور شرف ملاقات حاصل کر کے جب واپس پلٹے تو چھٹے آسمان کے اوپر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ عنایت فرمایا ہے؟ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میں بنی اسرائیل کا نبی رہ چکا ہوں اور میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ واپس رب کی بارگاہ کے اندر جائیے اور اللہ رب العزت سے یہ عرض کیجئے کہ مالک کائنات ان کے اندر کچھ تخفیف فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے واپس پلٹتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرتے ہیں کہ مالک، ان 50 نمازوں کے اندر کچھ تخفیف فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے 50 میں سے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 45 نمازیں لے کے واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت 45 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ واپس رب کی بارگاہ میں جائیے اور اس کے اندر مزید تخفیف کرائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پلٹتے ہیں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے واپس رب کی بارگاہ کے اندر گئے اور ان 9 مرتبہ میں 45 نمازوں کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرما دی، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 نمازیں لے کے واپس تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہمارا قانون تو یہ ہے کہ لا مبدل لکلماتی، ہمارے کہے ہوئے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، جو فیصلے ہم کر دیتے ہیں ان کے اندر پھر تبدیلی نہیں آتی، لیکن تو بار بار اپنی جولی پھیلا کے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ محبوب، ہم تیرے دامن کو خالی واپس نہیں کرتے، لہٰذا جائیے، آج کے بعد تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں مالک ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا امت مصطفیٰ پہ یہ احسان ہے کہ رسول اللہ کا غلام نمازیں 5 پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری معراج یہ ہے کہ میں نے 7 آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر میرا امتی معراج کرنا چاہتا ہے، وہ نماز قائم کرے، وہ سجدوں سے پیار کرے، اس لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز قائم کی گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ آئیے، اگر دین کی عمارت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو سجدوں سے پیار کریں۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہے۔ تو آؤ، اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 پسندیدہ چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر لازم کر لو۔ میرے حضور نے فرمایا، تمہاری دنیا کے اندر سے مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلی چیز، تمہاری دنیا کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری منکوحہ عورت جس کے ساتھ نکاح کیا جائے وہ عورت مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ آؤ، اگر رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو اپنی جبین نیاز کو سجدوں کے نور سے منور کر لو۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدوں کے نور سے محروم نہ رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کے لیے حسین ابن علی نے۔ آج اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ میرے بدن ناپاک ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ میں کہتا ہوں، تیرے کپڑے نہیں ناپاک، تیرا من ناپاک ہے۔ تو اس مالک کی بارگاہ کے اندر جھکتا جو نہیں ہے، تو اس خالق کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی جھکا کر تو دیکھ، میرا مالک تیرا من بھی پاک کر دے گا، تیرا تن بھی پاک کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے
تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں اس شخص کے گناہوں کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دو تاکہ یہ پاک اور صاف ہو کر میری بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکائے۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کے حکم پر اس شخص کے سارے گناہوں کو اس کے کندھوں سے اتار کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر بندہ رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اتحیات کے اندر بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کرتا ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے وہی فرشتے جنہوں نے گناہوں کو اتارا تھا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک کائنات اب یہ بندہ نماز مکمل کر چکا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب دوبارہ اس کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں نہیں، جب یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا تھا اس وقت اس کا دامن گناہوں سے آلودہ تھا، پھر یہ میری بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا، قیام کے اندر اس نے سبحانک اللہم و بحمدک کہہ کر میری تسبیح بیان کی، رکوع کے اندر جا کے سبحان ربی العظیم کہہ کے، سجدوں کے اندر جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے میری عظمت و شانوں کو بیان کیا۔ اے فرشتوں اب میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ زمین پہ بیٹھ کر میری تسبیح بیان کرے، مجھے پاکیزہ کلمات سے پکارے اور میں سارے جہانوں کا مالک رب اپنے بندے کو گناہوں سے آلودہ رکھوں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس تسبیح کے توسل سے میں نے اپنے بندے کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا ہے، باطن کو